بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزمائش اور بیماری اہل ایمان کے درجات کی بلندی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس سے مصیبت یعنی بیماری اور آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5645۔ سنن ابو داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مقدس موجود ہے کہ بے شک بندے کے لیے جب اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی مقام و مرتبہ مقدر ہو چکا ہو اور وہ یعنی بندہ اپنے اعمال کی بنا پر اس تک نہ پہنچ سکتا ہو تو اللہ رب العزت اسے جسم یا مال یا اولاد کی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اور پھر اللہ اسے صبر کی توفیق بھی دیتا ہے، حتیٰ کہ اسے آزمائش اور آزمائش پر توفیق صبر سے اس مقام و مرتبہ تک پہنچا دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی سے اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے۔ حدیث نمبر 3090۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیماری اور آزمائش اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت ہے اگر اس پر صبر کی توفیق مل جائے۔ بعض علماء اکرام تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص پر کوئی بیماری یا مصیبت نہ آئے تو اسے فکر کرنی چاہیے کہ کہیں اللہ عز و جل کی رحمت نے اسے چھوڑ تو نہیں دیا۔ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اگر 40 دن گزر جائیں کہ کوئی علت یعنی بیماری یا تکلیف یا قلت یعنی تنگی یا ذلت نہ ہو تو خوف کرے کہ کہیں چھوڑ نہ دیا گیا ہو، یعنی اللہ کی رحمت نے چھوڑ نہ دیا ہو۔ یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ 159 میں یہ موجود ہے۔ بیماری پر صبر کیسے کیا جائے؟ اس سلسلہ میں حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر کرنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کس انداز میں صبر کرتے تھے اور آزمائش کو کس نظر سے دیکھتے تھے، اس سلسلہ میں تفسیر ابن کثیر سے ایک روایت ملاحظہ ہو۔ یزید بن میسرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی آزمائش شروع ہوئی، اہل و عیال فوت ہو گئے، مال فنا ہو گیا، کوئی چیز ہاتھ میں نہ رہی، تو آپ اللہ کے ذکر میں اور بڑھ گئے، کہنے لگے اے تمام پالنے والوں کے پالنے والے، تو نے مجھ پر بڑے احسان کیے، مال دیا، اولاد دی۔ اس وقت میرا دل بہت ہی مشغول تھا، یعنی توجہ ادھر بھی تھی۔ اب تو نے سب کچھ لے کر میرے دل کو ان فکروں سے پاک کر دیا ہے، اب میرے درمیان اور تیرے درمیان کوئی حائل نہ رہا۔ اگر میرا دشمن یعنی ابلیس تیری اس مہربانی کو جان لیتا تو وہ مجھ پر بہت ہی حسد کرتا۔ ابلیس لعین حضرت ایوب علیہ السلام کی اس کیفیت سے اور آپ کی حمد سے جل بھن کر رہ گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے متعلق عقیدہ اہل سنت یہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے بارے میں بہت سے لوگوں کے ہاں مختلف قسم کے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ معاذ اللہ آپ کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کے کوڑ کے بارے میں بہت سی غیر معتبر داستانیں بھی تحریر ہیں، مگر یاد رکھو کہ یہ سب باتیں سر تپا بالکل غلط ہیں، اور ہرگز آپ یا کوئی نبی بھی کبھی کوڑ یا جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا تمام ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے نزدیک باعث نفرت و حقارت ہیں، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ تبلیغ و ہدایت کرتے رہیں، تو ظاہر ہے کہ جب عوام ان کی بیماری سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگیں گے تو بھلا تبلیغ کا فریضہ کیوں کر ادا ہو سکے گا۔ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام ہرگز کبھی کوڑ اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے بدن پر کچھ آبلے وغیرہ نکل آئے تھے
جو کہ عوام الناس کی نفرت کا باعث نہیں تھے، اور ان سے آپ برسوں تکلیف اور مشقت جھیلتے رہے، لیکن برابر صابر و شاکر رہے۔ یوں ہی بعض کتابوں میں جو یہ واقعہ مذکور ہے کہ بیماری کے دوران حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک میں کیڑے پیدا ہو گئے تھے جو آپ کا جسم شریف کھاتے تھے، یہ بھی درست نہیں، کیونکہ ظاہری جسم میں کیڑوں کا پیدا ہونا بھی عوام کے لیے نفرت و حقارت کا باعث ہے، اور لوگ ایسی چیز سے گھن کھاتے ہیں۔ لہذا خطباء اور واعظین کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف ایسی چیزوں کو منسوب نہ کریں جن سے لوگ نفرت کرتے ہوں اور منصب نبوت کے تقاضوں کے خلاف ہوں، اور جو دعا آپ نے بیماری کے وقت مانگی اس دعا کو چاہیے کہ تمام اہل اسلام اپنا وظیفہ بنائیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔